السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیر واقعہ لگے جی الحمدللہ۔ درود بھی پڑھ کے اس کو بتا دیں۔ 2 منٹ کے لیے توجہ سنیے، 2 منٹ کے لیے اپنی شریر منڈی دیکھتے رہیے اور پورے وجود کا دھیان دیکھتے رہیے اور دل کا دھیان اللہ کے ساتھ، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے ناک سے آہستہ آہستہ سانس لینا ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو اللہ کی رحمتیں اور اس کے نور کی تجلیات، مطلب خاموش ہو جو میری طرف توجہ کرو، اللہ کی رحمتیں اور اس کے نور کی تجلیات جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں، آپ کی قبر مبارک کے اندر، آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل مبارک پر جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کا ایک چھوٹا ہمارے مرشدی جنم تبدیل ہوتا ہوا اس قابل نہیں، اس کا ایک چھوٹا میں سلسلے میں قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی سیفی ہوں، حضور کا امت اور پڑھ رکھا ہے میں نے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اندر ہو کیمرہ گہرائی میں آ رہا ہے، گہرائی میں آ رہا ہے، سیدھا نہیں ہے کیمرہ آپ کا، موبائل بند کرو تھوڑا۔ منتقل ہوتا ہوتا میرے سینے کے اوپر، دل کے اوپر آتا ہے اور میرا دل اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہے اور ان ہر دھڑکن کے ساتھ میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ کیسے بھی تم دیکھنا پھر ہم اس طرح کرنے لگا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، سارا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف۔ تصور ذہن کے اندر یہ بٹھا لو، حضور کے روضہ انور سے، سینے مبارک سے یہ فیض مجھے نصیب ہوتا ہے۔ دنیا سے بے خبر نہ میرے ساتھ میرا بھائی نہ رشتہ دار بیٹھا ہے، میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے اور میرے ساتھ میرا اللہ۔ میں یہاں نہیں بیٹھا، میں مدینہ شریف کا تصور کر کے حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھا۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تیرے کرم سے کریم ہوں کسی شبی، اللہ اللہ اللہ، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی جو کبھی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی حرم منزل بھی نہیں۔ اللہ بندہ
بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں کے کرم کرنا تیری شان ہے مولا اللہ یہ روزانہ اپنی کیفیت بنا رات کو جب سونے لگو تو سارے گناہ گن لی یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ ہے پھر رات کو جب سونے لگو تو ساری نیکی گن لی اگر دونوں میں ہوگی برابر یا دونوں میں آگی کمی پیشی پھر توجہ کر لو روزانہ اپنے دل کی دھڑکن تاکہ یہ دل آپ کا نہ مرے آنکھیں بند ہو جائیں روح نکل جائے دل مردہ نہ کہ دل کی دھڑکن کمر میں بھی اللہ اللہ کرے جائے اتنا اللہ کا ذکر زبان پر لا الہ الا اللہ اتنا اللہ کا ذکر زبان پر ہو کہ مرتے وقت کسی کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے بلکہ جب ہمارے تو لوگوں کو کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ اور میرے ایمان کی گواہی اور جب قبر میں جانے لگو تو ایسی نوبت آئے وہ منظر پیش ہو قبر کے اندر کہ فرشتے کو دیکھ کے کہ یہ پوچھ رہا ہے نا رب کون ہے تو بھی پڑھ لا الہ الا اللہ جب اندر کا بنے گا باہر کا یہ بن گیا صاف ستھرا بیس کو جلسی رومال یا ٹیپ ٹاپ باہر اگر اندر کا پاک ہے نا تو بھائی سات سمندر کے پانی سے ہمیں دھونی ملے گا اندر کا پاک آئے گا تکبر سے اندر کا پاپ آئے گا ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے سے ہم حاجی بھی بن گئے نمازی بھی بن گئے چلے 4 مہینے والے بن گئے خان کا نظام سنبھالنے والے لیکن اندر کا پاپ نہیں بنا جب تک ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ بنانا چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے حرص کرنا چھوڑ دیں گے اللہ کا نور دل میں نہیں آئے مولانا رشید احمد صاحب گوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اگر جی درود شریف کے اندر پہلے استغفار کرنی چاہیے درود شریف پڑھے آپ نے ایک بات دی جھٹکی جواب دیا تاکہ شیخ الحدیث کی سمجھ میں بھی آ جا اور عام آدمی کی سمجھ میں کیا جواب فرمایا میاں کپڑوں پہ جب خوشبو لگتی ہے دھلے پہ لگتی ہے کہ گندوں پہ کل دھلے ہو کہ پہلے درود شریف پڑھ کے اپنے جسم سے گناہوں کا میل اتار استغفار کر کے پھر درود شریف کی خوشبو لگا لے استغفار کی کثرت اب تو لوگ یوں کہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کر دیے اوہ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کون کون سے چھوڑے کون سے گناہ نہیں کر دیے قیامت کے دن پتہ لگے کون کون سے چھوڑے پھر بھائی اللہ ہی بچا لے تو بچا لے اور دنیا کی زندگی جتنے اس وقت روح کا عالم ہے نفس نفسی کا اللہ ہی بچا لے اب سارے پڑھو درود شریف اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
ولا نذير لهم ولا وزير لهم ولا مشير له ولا معين لهم ولا مثل لهم ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کوئی زبان خالی نہ رہ ضرور شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. کہتا آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آگے اسے ٹکرائے گی یہ ساری عبارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راز
چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. کرنا کیا کرنا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صدر عظیم وقار واجب الاحترام معززین علاقہ، بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا بخیر و عافیت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچنے کی اور جامع مسجد پکی میں حاضر ہو. امام و خطیب قاری محمد فتح محمد صاحب دامت و فیوضہم کی دعاؤں کے صدقے تمام چاہنے والے جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں ان کی طرف بڑی محبت بڑی. تو نور دین پہلوان کی زوجہ محترمہ کے اور وسیم احمد غوری کی والدہ محترمہ برادران پسماندگان کے احسان ثواب کے لیے مجھے آپ حضرات کے درمیان میں بیٹھ کر آپ کی محبت بھرے سائے میں مرحومہ مغفورہ اماں جان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا موقع ملا. اہل خانہ نے یہ بہتر سمجھا، کوئی پنجاب سے، کوئی سندھ سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سرحد سے، کوئی قریب سے، کوئی دور سے، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، کوئی فون پر، کوئی خود آ کر یا کوئی کسی کے ذریعے پیغام بھجوا کے کہہ رہا ہے کہ اماں کی وفات کا بڑا دکھ ہوا، بھائی نور الدین صاحب گھر والی کی وفات پر حاضر تو میں نے ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا، میری دعائیں سارے. تو گھر والوں نے مشورہ کیا اپنے بڑوں سے، اور بڑوں نے مشورے میں بات یہ بدلائی، یہ بات طے پائی مشورے میں، ایسا کرو کہ اپنوں کو، پراروں کو، غیروں کو، رشتہ داروں کو، سب کو ایک دن اکٹھا کر لو اور ان کو آج اکٹھے ہی تعزیت کر لیں تاکہ تمہیں بھی دشواری نہ ہو. ہم بھی دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، غریب بچے والے ہیں، تو کب تک بیٹھ کر دعا تو ساری زندگی اماں جان کے لیے. تو آج اکٹھے یہ پروگرام بنایا تو مجھے بھی محبت و بھرا پیغام بہت ذرائع سے پہنچا. ان کی مہربانی ہے جو ٹائم میں نے تاریخ کر دیا، انہوں نے قبول کیا. آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے فقیر ہر وقت سفر میں رہتا ہے، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں ایک ساتھی میں سے بحث کر رہے تھے کہ آپ ٹائم دیں، آپ کو عید سے پہلے دینا پڑے گا. میں نے کہا عید سے پہلے میرے پاس ٹائم. بہت حضرات سے لوگوں کو میرے سے شکایت یہ ہے کہ آپ نمبر بند کرتے ہو، اس کی وجہ یہ اب قاری صاحب عالم بھی، دیندار بھی ہے، تقوی پرہیزگار، نبی کے ممبر میں آپ کو والی سے جب ان جیسے مجھے فون کریں گے تو مجھے جواب دیتے شرما. تو میں اپنے نمبر کو بہت کم استعمال کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے موت والی سیٹ کے اوپر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. دعاؤں کا اہتمام مولانا سعد صاحب دامت و فیوضہم انڈیا والے فرمایا کرتے تھے، اب تو انہوں نے آنے ہی چھوڑ دیا. فرمایا کرتے تھے لوگوں مسنون دعاؤں کو نہ چھوڑنا، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہاں کہاں سے قبول ہو کے جانا، کون سا راستہ ہے جہاں سے اللہ دعا قبول کرتا. لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے سب کچھ، ایمان بھی، مال بھی، عزت آبرو بھی، پردہ اور غیرت ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا. نتیجہ یہ نکلا اللہ اس موبائل نے ایک اہم کردار ادا کیا. ہمیں ابھی نہیں سمجھ آیا، مرنے کے بعد سمجھ آئے. پہلے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوں گے جو اپنے سرانے رات کو منصورہ رکھ کے سویا کرتے ہیں، پنج صورتیں رکھ کے سویا کرتے ہیں.
ابا کے سرانے لکڑی کی لہر ہوا کرتی تھی اور بڑے موٹے لفظوں والا قرآن پاک ہوا کرتا تھا. دیدی آنیس پہنچ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی. شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، دادے کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی پیلے سے رنگ کی. اس کے محراب میں اتنا سا سوراخ ہوتا تھا، ایک طرف دیکھتے تو مکہ نظر آتا تھا، ایک طرف مدینہ. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ جب بھی کسی کی بیٹھک میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، 2-3 مسلح بیٹھک میں کھڑے ہوتے تھے. کون چوری کرتے تھے؟ تم اپنے گھر کے ذمہ دار اور ذمہ دار سے قیامت کا دن پوچھا جائے گا. صبح سے لے کر شام تک وقت کہاں گزارتا تھا؟ اللہ، بیوی، بیٹے، بیٹیاں، اتنے روٹی کی محنت کرتا. مجھے پتا تجھے منہ دھونے کی بھی فرصت نہیں تھی. تجھے روٹی کا محنت کرنا، روٹی کھانے کی فرصت نہیں. کھڑے کھڑے کھایا کرتا، گاہ کھاتا روٹی بھی چھوڑ دیتا کرتا تھا. اب میں تیرے سے جو اہم مسئلہ پوچھو سوال یہ اللہ جی تو اپنے گھر کا سربراہ تیری مرضی کے بغیر نہ تیرے گھر میں کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا. گھر کے 10 افراد ہوا کرتے تھے، جو تو گھر کے اندر سبزی لا کے دیتا تھا وہی ہوتے تھے. تیری مرضی کے بغیر نہ کوئی گھر سے آتا نہ نکلتا تھا. ٹھیک ہے، میں تجھے گھر کے اندر ایک عورت دی تھی جس کو تجھے زندگی کا جیون ساتھی بنایا گیا. اتنی تابعدار، کہتا تھا لیٹ جا لیٹ گئی، اڑ جا اڑ گئی، کھڑی ہو جا کھڑی ہو گئی. کپڑے دھو دے کپڑے دھو دیے، برتن دھو دے برتن دھو دیے، روٹی پر اس طرح فرمانی کی. بچیوں کا جہاں تجھے سمجھو رشتہ کر دیا، کس بچے نے سر اٹھایا، پیٹوں کی جیسے مرضی تربیت کی. تیرے دل میں من نے تجھے چاہا کہ میں تو اسکول میں داخل کروں، مدرسے میں نہ پڑھاؤں. تیرے بچے نے کبھی ٹانگ اڑائی؟ ہر چیز پر ہم نے تجھے خود مختار بنایا تھا. فرشتوں نے ٹانگوں سے الٹا لے کر اتنا مارو جتنا تمہارے سے مارا جاتا ہے. ماریں گے اور ایک فرشتہ جو آگے کہے گا اللہ، باوجود جاننے کے اللہ ہر چیز کا پتہ ہے. ایک فرشتہ آگے گا یا اللہ یہ 500 سال ہو گئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے کرتے. اللہ فرمائے گا تیری ڈیوٹی ہے تو کر، تیری ڈیوٹی ہے تو کر، مجھے پتہ کیا ہے. پھر دوسرا فرشتہ آگے گا اللہ 800 سال ہو گئے کہتے یا ربنا یا ربنا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا 1800 سال گزر جائیں گے. 1800 سال گزر جائیں گے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا. علماء اکرام نے فرمایا بولتے بولتے چیختے چیختے گلا پھٹ جائے گا، خون آنے لگ جائے گا، آواز کدے جیسی ہو جائے گی. 1800 سال کے بعد 18واں پارہ گواہ عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. فرشتوں اس کے منہ میں آگ کے انگارے بھر دو. آج اس کا اللہ اللہ کہنا میں عرش والے کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے. پہلا سوال پوچھا جائے گا اللہ اکبر ان بات تیرے سایہ دیا تھا، برادری تیرے سایہ دی تھی، خاندان تیری کفالت میں لیا تھا. صبح صبح اٹھ کے بچوں پر جوتے مارا کرتا تھا، چھڑکی دے کے ماں باپ اٹھایا کرتے تھے. اسکول سے دیر ہو گئی، دکان سے دیر ہو گئی، فرشتوں لاؤ ماں باپ کو میرے دربار میں کھڑا کرو. یہ کہتے ہمارا حق ادا نہیں کیا. پہلے میں ان سے پوچھوں گا تم نے اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تمہارے چہروں کو تکتا رہتا. 70 سال گزر گئے، مٹاؤ ماں باپ کو، آج تک
جنہوں نے اپنی اولاد کو کبھی فجر کی نماز کا نہیں کہا ہے. کتنوں نے نماز پڑھی, کتنوں نے فجر کی نماز چھوڑی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ او لوگوں, اگر کسی آدمی کا کسی سے اختلاف ہو جائے, کبھی وہ اپنے دروازے پر سے گزرے گا, کہتے گا نہیں یار اس سے میرا جھگڑا ہے, نہ میں اس کی بیٹھک میں آؤں گا نہ مکان میں آؤں گا, ہمیں پتہ ہی نہ لگا فجر کی نماز میرا دل و کلا ہو گئی, فجر کی نماز چھوٹ گئی, مجھے پتہ ہی نہ لگا فرشتہ تیرے میرے دروازے پہ لکھ کے چلا گیا. او لوگوں, یہ پانے والا, یہ مکان والا, یہ اللہ کا باغی ہے, آج صبح صبح یہ اللہ کے دربار میں ناکام ہو گیا ہے. اسکول کا دستور ہے, میلوں کا دستور ہے, سرکاری اداروں کا, پرائیویٹ اداروں کا دستور ہے. اور میرے عزیزوں, صبح صبح 8 بجے حاضری لگے گی, 8:05 پہ کوئی لیٹ آئے گا, اس کی غیر حاضری لگا دی جائے گی. واہ میرے مولا, تیری کتنی بڑی رحمت ہے, فجر کی نماز میں بندہ نہیں آیا, زور تک فرشتے کو منع کر دیا, اس کی غیر حاضری نہ لگا, زور کی نماز میں آ کے نماز پڑھے گا, فجر قضا کر کے پڑھے گا. مجھے اللہ فرماتے ہیں, مجھے میری عزت کی قسم ہے, اگر زور سے پہلے فجر قضا کر کے پڑھ لی, میں سے اللہ نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا. اتنے بڑے کریم سے بغاوت کبھی سوچا؟ میرا کے متعین مسلمانوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, فجر کی نماز نہیں پڑھی, خدا کے دسترخوان پہ ناشتہ کرتے شرم کیوں نہیں آئی؟ یہ بوتل بازار کے اندر لینے کے لیے جاؤ, 30 سے 35 روپے کی ملے گی, ہائی وے پہ 40 روپے کی ملے گی, موٹر وے پہ 70 روپے کی ملے گی. آدھا لیٹر پانی تجھے 50 روپے میں ملا. صبح پیشاب کرتے ہوئے کتنا پانی بہایا, پخانہ کرتے کتنا پانی بہایا, برش کرتے ہوئے کتنا پانی استعمال کیا, منہ دھوتے ہوئے کتنا پانی استعمال کیا, نہاتے ہوئے کتنا پانی استعمال کیا, ناشتے میں کتنا پانی استعمال کیا, کھاتے پیتے ہو میرا بندہ تو نے کتنا پانی استعمال کیا. رب کعبہ کی قسم ہے, صبح 6 بجے سے لے کر یہ 11 بج رہے ہیں, 5 گھنٹے میں کتنا پانی پیا. اگر قیامت کے دن میرے رب نے پوچھ لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ایک مرلے کی دکان پر 1 مہینہ بیٹھتا ہے, اگلی یکم کی تاریخ آتی ہے, مالک دکان پر آ جاتا ہے, کہے گا اگر کرایہ دے گا تو دکان کھولنے کی اجازت ہے, ورنہ دکان پہ نہیں آ. پھر ایمانداری سے بتاؤ, 1 مہینہ ایک دکان میں رہے, کرائے کے بغیر نہیں رہ سکتا. دنیا کے مکان میں بغیر کرائے کے کیسے رہے گا؟ کتنے کمروں کا مکان ہے, دکان ہے, موٹر سائیکل, کار, گاڑی, پیسہ ہے, بیوی کی نعمت, اولاد کی نعمت موجود ہے, کپڑا لتا تیرے میرے پاس موجود ہے. ایمانداری سے بتاؤ, محراب پور کے غیور مسلمانوں, تم اپنے کپڑے کو دیکھو, داماد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو دیکھو, کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فاطمہ بھوک کی وجہ سے مصلی پہ گری پڑی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے وہ کپڑا پہن کے نکلے. میرے عزیزوں, جو ریشم کا نہیں بنا تھا, کھدر کا نہیں بنا تھا, ایک وہ سیدھا کھال پہن کے گھر سے باہر نکلے, اس کھال میں سے بدبو آ رہی. اسے ٹھیک کر کے رکھیا بھائی, بہت کھیچرا بات ہے, اور پھر اس کا کچھ ہو رہا ہے, میں سے وہ لینے سے چھوڑا ہے. مال محبت ہمارے دل کے اندر بڑا آیا ہوا ہے نا. اگر آنکھ سے بے حیائی کریں گے تو خدا کی قسم آنکھ اللہ کا نور نہیں رہتی ہے. زبان سے میرا دین و غلط بولیں گے, زبان اللہ کا نور نہیں رہتی ہے. ہاتھوں سے بے حیائی کریں گے, ہاتھ اللہ کا نور نہیں بنتے, پیر اللہ کے نور نہیں بنتے. آپ نے علماء کرام سے سنا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بڑھ جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کہ ہاتھ پیر اس کے نہیں ہوتے, حکم خدا کا ہوتا ہے, عذاب
اس کے دیے ہوئے چلتے ہیں، پھر پیر بھی اس کے دیے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں یقین جانو ہر چیز کے اندر خیال کیا کرو۔ آج میں یہ سونڈ والا، یہ میرا بچہ، یہ میرا بھائی ہے، یہ توجہ کر کے سنے، مخاطب کر کے جا رہا ہوں، تو کتنے بڑے مقدروں والا، تو کتنے بڑے نصیبوں والا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آواز بھی تک جا رہی ہے، ذریعہ یہ تیرا سونڈ بنا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آواز وہاں تک جا رہی ہے، ذریعہ یہ تیرا سپیکر سونڈ بنا۔ اللہ اکبر، یہ ریکارڈنگ پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے۔ رات میرا ایک جگہ بیان تھا، مجھے صاحب دادا کہنے لگا مولوی صاحب 74,000 لوگوں نے رات 11:30 بجے تیرا بیان سنا، پتہ نہیں صبح تک کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے بات جا رہی ہے، ذریعہ یہ سونڈ بن رہا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی خرابی آ جاوے، یہاں سے فوراً کمنٹس آئیں گے آواز صحیح نہیں آ رہی، جلدی آواز صحیح کرو۔ اوے خدا کے بندے، تو کتنا مقدروں والا، اللہ اکبر، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بدگمانی کفر ہے، میں تیری بات نہیں کرتا، تیرے سونڈ کی برکت سے آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی۔ شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی، گناہ کرنے والوں نے گناہ چھوڑ دیا، داڑھی منڈوانے والوں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی، بے نمازیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، تیرے سونڈ کے ذریعے اللہ نے لوگوں روزی دینے والا، اللہ کیڑوں کو دینے والا، سمندروں میں مچھلیوں کو دینے والا، ریگنے والوں کو دینے والا، چپکنے والے جانوروں کو دینے والا، چوپاہوں کو دینے والا، گھونسلوں میں دینے والا، ہواؤں میں دینے والا اللہ، آپ کو مجھے دینے والا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، آج فقیر ہو کے قیامت کے دن حجت باقی نہ رہے، مشورہ دے کے جاؤں گا، کبھی کبڈی میں اسے نہ چلانا، کبھی ملاکڑے میں اسے نہ چلانا، کبھی خدارہ سرکسوں میں اسے نہ چلانا، مہندی کے فنکشن میں سے نہ چلانا، بے حیائی کے کاموں میں نہ چلانا۔ کتنے مل جائیں گے؟ 4 نہیں 5 مل جائیں گے، 5 نہیں 6,000 مل جائیں گے۔ جب خدا کی قسم حیا پروگراموں میں تیرا سونڈ چلے گا، آئیں گے تو 5,000 تیرے گھر کے اندر۔ رب کعبہ کی قسم کہ 5,000 کا نوٹ جب تک تجھے تیرے خاندان کو جہنم میں بھی پھکوا دے گا، یہ 5,000 کا نوٹ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا تھا کبھی چھوٹی سی نیکی سمجھ کر نیکی نہ چھوڑیو۔ سلام کرنے کو دل کرے، سلام میں پہل کر لیو۔ روٹی کھا رہے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا، آج جی روٹی کھا رہے، کتنی کھا لے گا؟ اول تو کھائے گا کوئی نہیں۔ دکان پر سودا لینے آ گیا، دکان پر دال مسور لینے آ گیا، گھی کی چھڑی لینے آ گیا، چینی لینے کے لیے آ گیا، اور منہ نہیں گھستا، زبان نہیں گھستی، یوں پوچھ لے کیا حال ہے، ابا جی کا کیا حال ہے، دوائی کھا رہے نہیں کھا رہا، امی جی کا کیا حال ہے، یار ماں کی دعائیں لیا کر، بچوں کا کیا حال ہے، گھر بار تیرا خیریت سے نا، نماز ایمان کے تیرا کیا حال ہے۔ رب کعبہ کی قسم کتنا پوچھ لے، اگر بنی اسرائیل کی طوائفہ کو جو اس رات بھی کپڑے اتروا کے آئی تھی اور ناچ کے آئی تھی، اگر چمڑے کے موزے میں ایک کتیا کے بچے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے، مسلمان سے ہاتھ ملانے پہ تجھے اللہ کیوں نہیں جنت دے سکے گا؟ ایسا بات صحیح ہے نہیں، اور سوال نہ صحیح ہے۔ کبھی چھوٹی سی نیکی کو سمجھ کر نیکی کرنا نہ چھوڑیو۔ اللہ کی عزت کی قسم نیکی کر جائے گا اور نیکی کر کے بھول جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے آپ نے صبح خیرات کی تھی؟ والیم کھولو اور اس کا ایکو کم کرو۔ یہ تو ہو گیا حکیموں کا نسخہ، ایک ہو گیا روحانی نسخہ۔ 2,000 کا ڈاکٹر صاحب کو فیس دی اور فیس دینے کے بعد دوائی بھی لے لی 5,000 کی، اور پھر قاری فتح صاحب کے پاس آ گئے، اجل جی گولیوں پہ پھونک ماری ہو، کیسا پھونک ماری؟ بھائی قاری صاحب نے پھونک ماری تو کیا ہوا؟ ایک روحانی نسخہ۔ اب والیم کھول لو، سونڈ اونچا کرو، اوپر نیچے لٹکاتے بٹھاتے رہو، یہ تو ہو گیا حکیمی نسخہ۔ اب روحانی نسخہ کیا ہے؟ سارے ایک مرتبہ درود شریف پر پڑھ کے سونڈ کو ہدیہ کر دو۔ اور ایک میری بات یاد رکھنا، اگر اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو اور اس انداز سے دنیا سے جانا چاہتے ہو، تمہارے جنازے والی چرپائی کو لوگ ہاتھ لگانے میں ترسنے
کہ یار مجھے بھی کندھا دینے دے، مجھے بھی کندھا دینے دے. اللہ اکبر. اس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو کہ ماں کے مرنے پہ اتنا نہ رویا جائے جتنا یار کے مرنے پہ رویا جائے. یقین جانو میرے عزیزو، اللہ غنی. اگر دنیا سے ایسا جانا چاہتے ہو، اگر تمہارا کوئی دشمن ہے، خداج کو میں، انان کو میں، سسرال میں یا میکے میں، بازار والوں میں، گلی والوں میں، اگر بنی زمین کا تنازع چل رہا ہے، اگر مکان کا تنازع چل رہا ہے، دشمنیاں ساری اپنی جگہ، پتہ نہیں اللہ شکست دے گا یا فتح دے گا. لیکن جو تمہارا دشمن ہے، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھ کے اسے ہدیہ کر دیا کرو. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر نبی کے مار کھا کر مسکرانے سے اللہ پوری دنیا کے اندر دین زندہ کر سکتا ہے، تو خدا کی قسم تیرے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر سکتا ہے. آج میں تمہیں عزیزو، میرے عزیزو، بیٹھا تو بھائی میرے عزیزو، پہلوان صاحب کی دو جب محترمہ کے سالے ثواب پر آج آپ کو نسخہ دے کے جاؤ. جب بھی اپنے گھر سے نکلا کرو، گھر والی سے کہا کرو کپڑے دھونا چھوڑ دے، گھر والی سے کہا کرو برتن دھونا چھوڑ دے، روٹی توے پہ چڑھی ہے چڑھی رہنے دے، کچی پکی اتار کے میرے پیچھے پیچھے آ جا. جب میں دروازے سے کھپا پیر نکال کر باہر نکلو اور تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو اپنی گھر والی سے کو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک دے. آپ آیت الکرسی پڑھ کے گھر والی کی طرف پھونک دو. بلکہ علماء اکرام نے فرمایا بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے، بیٹا ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے، اور دونوں کو آیت الکرسی پڑھنے لگ جاؤ. بیوی بیٹی پڑھ کے تیرے پہ پھونک مارے تو پڑھ کے ان پہ پھونک مار دے. اب تو نے یہ ظاہری نظام چلایا، غیبی نظام آسمان پہ چل پڑا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ چوکیدار بن جاؤ، اس کے موٹر سائیکل کے چوکیدار بن جاؤ، اس کی سیکورٹی گارڈ بن جاؤ. جہاں جاوے گا اس کے مال کے، اس کے موبائل کے، اس کے پیسے کے، اس کے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک سارے کے سارے محافظ بن جاؤ. میں اللہ وعدہ اس سے کر چکا، اس نے میرا نام لے کر ابتدا کی اور گھر سے باہر نکلا. مجھے خدا نہ کہنا جب تک میں انہیں گھر واپس نہ پا کر ان سے نہ ملا دو. موت نے کہا یا اللہ 12 بجے موت آئے گی. اللہ فرماتے ٹل جا. اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے میری بڑائی اور کبریائی کا اعلان کیا. مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جس وقت تک گھر میں لٹا کے ان کے بیوی بچوں سے اسے واپس نہیں ملا دوں گا. اتنا چھوٹا سا ہے تو میرا عزیزو یہ ایک لکڑی. میں آپ حضرات سے عرض کروں گا جب مسواک چھوٹی ہو جائے پھینکا نہ کرو. یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے. یا ایسی جگہ رکھ دو یا تھوڑی سی گڑھا کھود کے اس کے اندر دفنا دیا کرو. اسی طرح میرے عزیزو عورت کے بالوں کا حکم آیا. میری بہن گھر کے اندر کنگھی کرے گی. اگر میری آواز آ رہی ہے، تیرے کندھے میں جتنے بال آ گئے یا تو ان کو جلا دیو یا کوئی کیالی میں تھوڑا سا گڑھا کھود کے دفنا دیو. کس محمد کی تم امتیہ ہو، کس خدا کی تم بندی ہو. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تیرے بال کنگھے میں آویں اور یوں کر کے انہیں گانٹھ باندھ کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیں، کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. اللہ یہ نہیں چاہتا تیرے بے بالوں کی بے پردگی ہو جائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ محرام پور کے غیور مسلمانوں، تم بیٹیوں کے باپ بھی ہوگے، بیویوں کے شوہر بھی ہوگے، پوتے پوتیوں کے دادا بھی ہوگے، نواسے نواسیوں کے نانا بھی ہوگے. کوئی سسر بنے گا، کوئی دیور بنے گا، کوئی جیٹھ بنے گا، کوئی دجال والا بنے گا، ننیال والا بنے گا. جو اللہ اپنی بندی کے بالوں پر بھی کسی غیر کی نظر گوارا نہیں کرتا، وہ چہرے پہ کسی غیر کی نظر کیسے گوارا کرے گا. ہے تو ایک لکڑی مسواک 10 روپے اس کی مالیت ہے 20 روپے. اللہ اکبر. باب حقیقی کا اللہ بھلا کرے. علماء اکرام نے فرمایا مسواک جیب میں ڈالا کرو، 24 گھنٹے رکھا کرو. خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، فرمایا ماس تو پھٹے گا، مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی.
اور اس کا میرا دل کیا یوں کر کے یوں پھیر لی، یوں کر کے یوں پھیر لی، یوں کر کے یوں پھیر لی. فرمایا ہے تو مسواک جب مرو گے پتہ نہیں کہاں پڑی ہوگی، جیبے میں ہوگی یا کہیں تاج میں پڑی ہوگی، لیکن اس پر کی برکت آسمان پر جائے گی، تیرے سامنے لٹکی رہے گی. یہ برکت کا مقام آئے گی جب مرے گا، لوگ پانی پانی مانگ رہے ہوں گے. اس مسواک کی برکت سے اللہ تجھے زبان پہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. زیتون کا تیل ہے، ابھی کیا استعمال سنت سمجھ کے کر لیو، پروٹھا بنوا لیو، گرم روٹی پہ زیتون کا تیل یوں کر کے ڈال لیو. رحمت والے نبی کا مرغوب بہترین حضور کا سالن تھا. اب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر تشریف لائے، کہنے لگے ام سلمہ بھوک لگی ہے، میں نے روٹی جو کی تیار، میں نے روٹی تیار کی، میرا دل چاہا سوکھی روٹی ہے، ریشم جیسا گلا ہے، میں نے یوں کر کے زیتون کے ڈبے میں روٹی ڈالی، نیچے کا زیتون کا تیل بچا ہوا تھا اور وہ روٹی کے کالے کالے ذرے سارے روٹی کے ساتھ لگ گئے. رحمت والے نبی نے یوں دیکھا، مسکرایا اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے مجھ جیسے محمد کو اللہ تو نے یہ کھلایا. ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے یا رسول اللہ روٹی کو دیکھتی ہوں نبوت والا چہرہ دیکھتی ہوں. فرمایا ام سلمہ اس روٹی کی نہ شکری نہ کرنا، قیامت کے دن اللہ نے اس روٹی کے بارے میں سوال کر لیا، میں محمد کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. شادی بیاہ کے اندر جا کے دیکھو کتنا کھانا ہو رہا ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا بدترین کھانوں میں وہ ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا. کراچی کے ایک سیٹ نے بڑے بچے کا ولیمہ کیا، مالدار آدمی تھا. 3 آدمیوں کو ولیمے پر بلایا، مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، مؤذن صاحب کو بلایا، خادم صاحب کو بلایا، آؤ جی ولیمے کا کھانا کھا لو. عشاء کی نماز کے بعد آلو کی ترکاری اور روٹیاں کے لا کے رکھ دی، کھاؤ ولیمہ. یوں کر کے ماتھے پہ تیرے میرے بجھا گئے کہ بابا اپنی حیثیت دیکھ، اپنا مقام دیکھ، اپنا کاروبار دیکھ، اپنا خاندان دیکھ، اپنا حسب نسب دیکھ، مارکیٹیں تیری، پلازے تیرے، اندرون بیرون ملک میں کام تیرا، یہ تجھے ولیمہ کرتے شرم نہیں آئی. اللہ اکبر کا دادا دادا کیا بات ہوگی، ناک کٹے گی، برادری ناراض ہوگی، خاندان ناراض ہوگا، رشتہ دار قوم برادری کنبے والے ناراض ہوں گے. تو پھر ایسا ولیمہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ رکھا تو 20-30 لاکھ روپیہ ولیمے کے لیے تھا. جب میری بہو پھولوں والی گاڑی میں بیٹھی، قرآن کے سائے میں اس کا رخصت کرنے کے لیے جب گاڑی کے دروازے پر آیا، میں بھی اپنے بچے کو جس نے ماتھے پہ سیرا باندھ رکھا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہا تھا. جب میں نے پھولوں والی گاڑی کے اندر بہو کو بٹھایا، میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، میں نے یوں کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھا، مجھے ایک غریب بڑی سی بچی روتی نظر آئی جس کے کپڑوں پہ میل لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیوں روئی؟ کہ کاش آج میرا ابا ہوتا تو میرے دروازے پر بھی پھولوں کی گاڑی آتی. میں نے کہا یہ کس کی بیٹی؟ کہ برتن مانجنے والے کی بیٹی، یہ کپڑے دھونے والے کی بیٹی، یہ 2000 روپے پر پائے جن گھر کے اندر جھاڑو دے گی، جھڑکیاں بھی سنے گی، یہ مہمانوں کے کپڑے بھی استری کرے گی. کہ میں نے دائیں بائیں جب نظر اٹھائی تو بیوہ کی بچیاں زیادہ نظر آئی، یتیم زیادہ نظر آئی. میں بڑا دل غمگین سا لے کے اپنے گھر آ گیا. رات کو میں بستر پہ لیٹا، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا اللہ اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس 30 لاکھ روپے کا کیا کروں؟ ولیمہ کروں گا، لوگ پیچھے ہاتھ پھیر کے چلے جاویں گے، کوئی کہے گا گوشت کچا تھا، کوئی کہے گا نہیں نے چاول ایسے ہی نہیں پکائے. اللہ میں کیا کروں؟ کہ جب میں نے آنکھیں بند کی، گنبد خضرا والے سے کنیکشن مل گیا. اللہ اکبر، مجھے مشورے کے جواب ملا، ولیمہ تو ہوتا رہے گا. ایسا کر جن بچیوں کی آنکھوں میں تُو نے آنسو دیکھے تھے ان کا پتہ پوچھ کے ان کے گھر چلا جا، کہ تیرے 30 لاکھ روپے سے ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگ گئی تو عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا بھی راضی ہو جائے گا. اندازہ ہی نہیں آپ کو.
ہمارے راجپوتوں کے اندر بڑی بیماری ہے، رانے برادری کے اندر بڑی بیماری ہے، مسجد میں اعلان کریں گے، نائی کو بھیجیں گے اور جا کے کہیں گے فلانے کی دھی کا جہیز دکھایا جا رہا ہے، آ کے دیکھ لو، تو نے دیا تیری بیٹی نے لیا، برتے گی تیری بیٹی، استعمال تیری بیٹی کرے گی، اللہ غنی، تجھے لوگوں کو دکھایا، کتنی اللہ اکبر ریڈی والے کی بچیاں دیکھ کے گئی، کتنی جوتی کاٹنے والے کی بچیاں دیکھ کے گئی، ایک ریڈی والے کی بچی نے جہیز دیکھا، شام کو ریڈی والا گھر آیا، گھر سننا سننا لگا، گھر والا پریشان ہو گیا، اس نے کہا آج بچیاں کہاں چلی گئی، کہا اس کونے میں بیٹھی رو رہی ہے، کوئی تکیے میں منہ لے کے رو رہی ہے، کوئی رضائی اوپر لے کے رو رہی ہے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر کے نبی اس سے جا کے پہنچ، وہی کھڑا ریڈی والا سر جھکا کے کھڑا ہو گیا کہ کیوں روئی؟ مجھے پتہ ہے، لگتا ہے آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی۔ جب بیٹی کے پاس گیا، بیٹی نے دیکھا باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگی، کہا پاڈر دعا کر اللہ ایسے عزت کے ساتھ اٹھا لے نہ تیرے پاس جہیز ہوگا نہ پھولوں والی گاڑی ہمارے دروازے پر آئے گی۔ فرمایا لوگوں اپنی بچیوں کا جہیز چھپا چھپا کے دیا کرو، اگر کسی کی غریب کی بیٹی کا آنسو تیرے جہیز کے اوپر گر گیا اللہ تیری بچی کو بھی مرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں ہمارے پاس بدبختی بڑی ہے، ہمارے پاس امریکہ کی ایٹم موجود ہے، ہمارے پاس ایران انڈیا کے قابل موجود ہے، ہائے مدینے والے کی زندگی ہمارے سے کوئی چھین کے لے گیا۔ کبھی کسی عمرہ کرنے والے سے، کبھی کسی حاجی صاحب سے آپ نے پوچھا کتنے دن مدینے رہ کے آیا؟ تعریفوں کے پل باندھ دے گا، باندھنے بھی چاہیے، غبار المدینہ شفاء من کل داء، کینسر کا جسے مرض آ گیا، ہیپاٹائٹس کا مرض آ گیا، کراچی کے پرائیویٹ ہسپتالوں سے لے کر پنجاب صبح سرا تک ہر ہسپتال میں چلا گیا، جب ڈاکٹر بھی لاجواب ہو گئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب دعا کی ضرورت ہے دوا کی نہیں، فقیرہ اللہ اکبر، جب دوائیاں بے بس پڑ جائیں، پیسہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کوشش کر مدینہ پاک سے کسی سے مٹی منگوا لے، حضور کے شہر کی مٹی منگوا لے۔ حدیث پاک میں آیا فرمایا اگر مٹی کہیں ہاتھ میں لگ جائے، اگر مٹی کسی ذریعے سے منگوا لے تو اس مٹی کو ہتھیلی پہ رکھ اور شہادت والی انگلی کو تھوک لگا، پھر مٹی پہ ساتھ کیوں لگا، پھر فرمایا شہادت والی انگلی سے جو مٹی لگی شفا سمجھ کے چاٹ جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم مدینے کی مٹی اندر جائے گی، بڑی سے بڑی بیماری نکل کے باہر آ جائے گی۔ فرمایا او لوگوں تم رانی پور جاؤ تمہاری مرضی، تم مہراب پور جاؤ تمہاری مرضی، تم پنجاب کا سفر کرو تمہاری مرضی، تم ماسک پہن کے جاؤ تمہاری مرضی، تم کالے رنگ کا چشمہ لگا کے جاؤ تمہاری مرضی، تم چہرے کو چھپا کے جاؤ، پگڑی باندھ کے جاؤ، رلی اجرک پہن کے جاؤ، لوئی چادر لے کے جاؤ تمہاری مرضی، لیکن خبردار خبردار جب میرے مدینے کا سفر کری ہو، جب مکے سے مدینے آئی ہو، جب پاکستان سے مدینے آنا، خبردار منہ چھپا کے نہ آنا، بلکہ اپنے منہ سے کپڑا اتار دینا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینے میں جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پہلے میرے روزہ انور کا بوسہ دے کے جاتی ہے، پہلے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے، پھر یہ ہوا پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے، اور میں ان لوگوں جب ہوا چلے گی مدینے کی مٹی اڑے گی تمہارے جسم چہروں پہ گرے گی، جہاں جا گر کے جہنم کی آگ خراب ہو جائے گی۔ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کا مرید آیا، آج وعدہ کرو میرے عزیزو کبھی تمہیں مدینے کی کوئی کھجوریں دے دے کچھلی نیچے نہ پھینکیو۔ فقیر کی عادت ہے جب کوئی کچھلی دیتا ہے جیب میں ڈال لیتا ہے، گائے گائے چوستا رہتا ہے، کچھلی منہ میں جاتی ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جب مدینہ یاد آئے گا آنکھیں بھر جائے گی، موبائل کی فیس بک چلانے کو دل نہیں کرے گا، جتنی دیر کھجور کی گٹھلی پڑی رہے گی تیری نسبت مدینے والے سے ہوتی رہے گی۔ گٹھلی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر زیارت کیا، اگر اللہ گٹھلی کی زیارت کرائے گا جس کے مدینے سے کھجور آئی خدا کی قسم اس کے روزے کی زیارت بھی کرا دے گا۔
وظیفہ فقیر سے لے لو، 2 وظیفے تمہیں دے کے جاؤں گا۔ زاد السید میں حدیث موجود ہے، جامعہ شریفہ سے کتاب چھپی، فرمایا جس آدمی کا ارادہ ہو حضور پاک کی زیارت کرنے کا، پرسوں جمعرات آنے کی، عشاء کی نماز کے بعد اجلے سے کپڑے پہن لیو، اگر غسل کی توفیق ملے غسل کر لینا، روزانہ اچھی طرح وضو کریو، جب رات کو سونے لگو 2 رکعت صلاۃ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینا، سلام پھیرنے، ہاں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لینا، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لینا، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا صلی اللہ علی النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھنا، اور میں اگلی جمعرات بھی آئے گی انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گا۔ اعتقاد شرط ہے، پھر سن لو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ، سلام پھیرنے کے بعد وہی بیٹھا رہیو 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی الامی، فرمایا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ آمنہ کلال تمہیں بیدار کرا جائے گا۔ پچھلے سال میں گجرانوالہ میں ایک مدرسے میں گیا، بہت پیاری تھی ہے، قرآن کی مفسرہ تفسیر پڑھاتی ہے، جب میں جمعہ پڑھا کے کھانا کھا کے میرے سیالکوٹ سے کراچی بیٹھنا تھا، وہاں سے فلائٹ تھی، یقین جانو اس بیٹی کا فون ہے کہ مولوی صاحب چادر تو دکھانی بھول گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ مولوی صاحب بڑے دل سے تڑپتی اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مولوی صاحب پچھلے دنوں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام آگے آگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے نبی ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھئے، ایک مرتبہ میری طرف دیکھئے، حضور نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دادا عبدالمطلب آگے آئے اور بائیں پھیلا دی، فرمایا پوتے اس کی بات کیوں نہیں سنتا؟ رحمت والے نبی نے فوراً میری طرف موڑا، مسکرائے، میں نے یوں کر کے ہاتھ کر دیے، حضور کا چہرہ دیکھ کے میں ڈر گئی، کہاں میری آنکھیں کا حضور کا دیدار، میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میری زبان کا لڑکڑا پر بول ہی نہ سکا، میں کہہ ہی نہ سکی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دو، کہ میں یوں ہاتھ اٹھا کے جھک گئی، اللہ کے نبی نے دعا کرنے کے بجائے میرے ہاتھوں پہ تھوک دیا، میں ڈر گئی، میں نے یوں ہاتھ کیے، مولوی صاحب تھوک میری چادر پہ گر گیا، خدائے پاک کی قسم میری آنکھ کھلی تو چادر پر حضور کا تھوک موجود تھا، میں نے فوراً مولانا صاحب کو، مولانا زاہد الراج جی کے بھائی کو میں نے فوراً نصرت العلوم میں فون کیا، ان کی شاگردہ، میں نے کہا حضرت ایسی ایسی بات، جہاں جہاں تک لوگوں کو پتہ لگتا گیا، علماء دروازے پر آ کے بیٹھ گئے، چادر کی زیارت کرتے، حضور کے تھوک کی خوشبو سونگتے، پھر ایک تو شیخ الحدیث نے کہا بیٹی میرے ساتھ سودا کر لیں، 40 سال یا کتنے سال حدیث پڑھاتے ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہو گئے، ساری کی ساری نمازیں روزے تو لے لے، تھوک والی چادر مجھے دے دے، اسے کفن بنا کے لے کے جاؤں گا، خدا کی قسم قبر کے اندر میرا کام بن جائے گا۔ لوگ ہیں ہمارے پاس ہے کیا، وہ لوگوں آ جا کے سنت مبارک کی، وہ بھی صبح صبح لوگ دکان پر بعد بگیا سنت پڑھوا کے آ گیا، اللہ اکبر، کاروبار میں بات میں، آفس میں بات دے گئے، اور خدا کی قسم بیوی کو داڑھی کٹا کے کہتے دیکھ کیسا لگ رہا ہوں، اللہ کے واسطے ذرا حضور کا تصور کر اور کہ قبلی والا کیسا لگ رہا ہوں، علماء اکرام نے فتویٰ دے دیا، حاجی حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، جب حج کر کے پاک گناہوں سے صاف ہو کے مدینے آتا ہے تو فیک جوڑا پہن کے آیا، لال رومال لے کے آیا، مدینے کی خوشبو لے کے آیا، ادب تو اتنا تھا، مدینے کی حدود میں داخل ہوا، پیر سے جوتا اتار دیا کہ ڈگے کو مدینے کی زمین میں چلے جاؤں گا، لیکن جب حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھا، الصلاۃ والسلام کا جب نذرانہ پیش کیا، اللہ اکبر، آواز ہی کہاں آ گیا، قبلی والے آپ کے روزے پہ آیا، لباس پہن کے آیا، کپڑے پہن کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، ڈالر ریال لے کے آیا، انڈیا پاکستان کی کرنسی لے کے آیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب چیزیں لے کے آیا، بے محمد کی سنت کو کہاں چھوڑ کے آ گیا ہے، بس اتنا کہا جاتا ہے، حضور کروٹ بدل لیتے ہیں، فرمایا سلام کرنا تو دور کی بات ہے، داڑھی بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنا بھی حضور گوارا نہیں فرماتے ہیں۔
ہوں، تمہیں اللہ رسول کی قسم دے کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، داڑھی کٹاتے کٹاتے اگر موت آ گئی ایمانداری سے بتاؤ جنت میں جائیں گے یا جہنم کے اندر جائیں گے؟ میں اس دکان والے کو فتویٰ دے کے جاؤں گا، مفتی تو کوئی نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، یقین جان نبی کی سنت پر اس طرح چلا کر اللہ اکبر جو روزی اپنے گھر لے کے جائے گا، کھانے والے حرام زادے تو بنے گے، حلال زادے نہیں بنے گے۔ تیرے خاندان میں مفتی کوئی نہیں بنے گا، تیرے خاندان میں عالم کوئی نہیں بنے گا، تیرے خاندان میں حافظ کوئی نہیں بنے گا۔ اللہ کی قسم جوتی کاٹنے والے کا بیٹا شیخ الحدیث تو بن سکتا ہے، داڑھی کاٹنے والے کا بیٹا داڑھی کاٹنے والا بنے گا، محمد کا غلام نہیں بن سکتا ہے۔ پتہ نہیں موت آج آ جائے یا کل آ جائے۔ کل بھی میرا زیرو صبح گھر سے نکلا، بیوی بچوں کا الوداع کہہ کے نکلا، میں نے کہا فون کرتے رہا کرو، اللہ بولے دبا اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، باپ کا ہاتھ پہنچتے رہنا، اگر جان نکل گئی موبائل تمہارے ہاتھ میں ہوگا، نمبر کو دیکھ دیکھ کے رویا کرو گے، پہلے باروں کے فون اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور میرے بیرو اور میرے پیارو جو تمہارے گھر کے اندر سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، جب دکان پہ جایا کرو کم سے کم 2 مرتبہ صبح شام فون کیا کرو، ابو جی کوئی چیز آئے کوئی تو نہیں، ابو جی تیری دوائی آئے گی تو نہیں، امی جی کہاں ہے، امی جی بتا آج کیا کھاوے گی، کیا پکاؤں گا، بتائے کی قسم کھانے تو اس نے آدھی روٹی ہے، پینا تو اس نے ایک چائے کا کپ ہے، لیکن جب تیرا بچہ کہے گا نا پوت جو تیری مرضی ہے لے آ، انشاءاللہ میں کھا لوں گا، ادھر نمبر بند ہوگا، باپ یوں کر کے دیکھے گا، باپ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ اس کی اولاد کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا۔ کہاں چلی گئی بھائی وسیم صاحب کی اماں گئی؟ 4 باتیں اپنی بندی پہ لکھ کے چلی گئی، یہ تمہیں خوردبین سے نظر نہیں آوے گی، دوربین کی آنکھ سے نظر نہیں آوے گی، یہ تمہیں اللہ کے نور سے نظر آوے گی۔ 4 چیزیں ہر ماں اپنی چرپائی پہ لکھ کے جاتی ہے۔ پہلی چیز کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، بڑے بڑے پاپڑ بیل کے پالا، بھانڈے برتن دھو کے پالا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، باپ مر گیا تائے چاچوں نے منہ موڑ لیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک یتیم بچہ گلی میں روتا پھر رہا ہے، رحمت والے نبی کے صحابی ملے کہا کیا بات ہے، اللہ اکبر، کہنے لگا ابا کوئی نہیں، بڑا بھائی کوئی نہیں تو کما کے لائے، کہو بچے تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑ گئی، کہنے لگا بڑا کوئی نہیں کما کے لاوے، پھر کیا ہوا، آج میرے ماں کے کپڑوں کو دیکھا سوراخ نظر آئے، سوراخ میں سے ماں کا جسم نظر آیا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، ہائے میں اس قابل ہوتا ماں کو کپڑے بنا کے دیتا۔ صحابی کہنے لگے کہاں جا رہا تھا، کہ چاچے کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا چاچا جب ابو کا انتقال ہوا تھا تو گودی میں اٹھا کے لایا تھا اور باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا، دنیا والوں کو کہہ رہا تھا اس کا باپ نہیں مرا تھا، اس کا باپ ہو، تو سینے سے لگا کے مجھے چمہ چاٹی کر رہا تھا۔ 4 دن گزرنے کے بعد بجلی کا بل آ گیا، امی نے کہا جا جس چاچے نے باپ کا گھر چلا جا، 500 روپے کے لیے چاچے تُو نے دروازے پہ اتنا ذلیل کیا، تو نے محلے والوں کو اکٹھا کر لیا، حتیٰ کہ چاچی تو پھونکنی چمٹا لے کے مارنے پڑا گئی تھی۔ اللہ اکبر، چاچی نے دھکیل مار کے دروازہ بند کر کے کہا تھا تمہیں یتیموں کو کھلانے کے اپنے بچوں کو پالے، آپ تو مصیبت بھرا مر گیا، یہ مصیبتیں ہمارے پاس چھوڑ گیا۔ صحابی نے جب سنا یوں آنکھ میں آنسو آئے، ہاتھ پکڑا حضور کے دربار میں لے کے جانے لگے، کہنے لگے آج تجھے ایسے دربار پہ لے جاؤ جو خود یتیم تھا لیکن یتیموں کا سہارا بن کے آیا، اس نے یوں کر کے ہاتھ چھڑایا کہ تو اپنے نبی کے پاس لے کے جاوے گا، کہاں کہ میں نہیں جانتا، میری امی نے منع کر رکھا ہے، میری امی نے کہا اس کی بات نہ سنیو، اس کو وہ چیزیں بھی بڑی دیتا ہے، دعائیں بھی بڑی دیتا ہے، لیکن پہلے اپنی بات بنواتا ہے۔ صحابی کہنے لگا میں جس رب کو مانتا ہوں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تیرا کام کرے گا بات نہیں مانے گا، ہاتھ پکڑا اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
جا کر ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، میں نے تیری بات کوئی نہیں مانتی۔ حضور سے دیکھا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ یتیم مدینہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ تو تیرے کندھے پہ چادر ہے، مجھے دے۔ کیا کرے گا؟ کعبہ کے در پہ کپڑے کوئی نہیں، ماں کا جا کے جسم چھپاؤں گا۔ حضور کی آنکھیں برسنے لگی۔ رحمت والے نبی سے نبی کے یاروں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ اور میں آج اس یتیم کو دیکھ کر میں محمد کو اپنی ماں یاد آ گئی، اپنا ابا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی نیند آئے گی اور نبوت والی چادر اتاری، او کی اترائی کی اور نبوت والی چادر کندھے سے اتار کے اسے دے دی۔ وہ حضور علیہ السلام کی چادر کو بھی دیکھتا ہے اور رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس نے حضور کی طرف پیٹھ کی، چلتا آیا اور گھر کے دروازے کے پر آ کے کواڑ کو پکڑ کے زاروں کا تار رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، زاروں کا تار جب رویا، ماں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی کیا بات ہے، اس یتیم کو کس نے رلایا؟ ابا رلایا نہیں، آج اس نے مجھے ہنسا دیا جو دنیا کے دکھ لے کے ہنسایا کرتا ہے۔ ابا جان جسے دعا کرتی تھی اس کی بات نہ سنیو۔ ابا آج چچے نے دھکے دیے، محمد نے سینے سے لگا لیا۔ ماں نے جب چادر دیکھی، خوشبو کے حلے ناک کی نتھوں میں گئے، کہیں چادر اس کی لے کے آیا، چادر ماں کی طرف پھینک دی، دروازے سے واپس آنے لگا۔ ابا کہنے لگی کہاں جا رہا ہے؟ ابا آج فیصلہ کروں گا، یا ابا رکھوں گا یا فاطمہ کا ابا رکھوں گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تجھے کس نے متاثر کیا؟ ابا وہ بھی کافر، کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ جب کافر ہونے کے باوجود چادر دینے میں دیر نہیں کی، خدا کے دربار سے رحمت لینے میں دیر کیسے کرے گا؟ ابا تجھے چادر مبارک ہو، مجھے چادر والا مبارک ہو۔ کہتے دروازے کی چوکٹ میں کھڑا ہو کر زبان سے بول پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، پھر میں کیوں نہ کہوں سلام اس پر کے جس رارے محمد جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ بہت تھوڑی انسان کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر آئے، اگلے موڑ پر اسرائیل علیہ السلام سے ٹاکرا ہو۔ شاید تمہارے پنجاب میں رشتہ داری ہوگی، پتوں کی میں رشتہ داری ہوگی، بیٹھے بڑے سارے، میں پرسوں تھا 2 دن جمعہ ہفتہ، پھول نگر میں بھی رشتہ داری ہوگی، بکاڑے میں بھی رشتہ داری ہوگی، رگالے خرد میں بھی رشتہ داری ہوگی۔ اور پچھلے دنوں فیس بک کے اوپر ایک تصویر آئی تھی، کندھار جمال تھا، منجی چھوٹی تھی، قد بڑا تھا، 10 بجے برات جاگی تھی، 8 بجے اوکاڑے شہر میں رگالے خرد میں بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے آیا۔ یقین جانو دولے والی میں اسکوٹ ایچ کر لٹکی ہوئی تھی، پھولوں والے ہار، پیسے والے ہار لٹکے ہوئے تھے، کیا پتہ ناچ دکھانے والے باجے والے بھی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو، ساری چیزیں موجود، بہنوں نے بھی کپڑے پہن لیے ہوں گے، ابے نے بھی سفید جوڑا تہمت پہن کر پیسوں والا تھیلا ہاتھ میں لے لیا ہوگا، نکال کے چھوارے کے پیکٹ بھی بڑھ گئے ہوں گے، اکمیر بھی تعین ہو گیا ہوگا، مولی صاحب نے فارم بھی فل کر لیا ہوگا، بچی بیوٹی پارلر میں سج دھجنے کے لیے چلی گئی ہوگی، لال جوڑا گھوٹنے والا گھر کے اندر آ کے رکھ دیا ہوگا، دیگوں کے اندر گوشت چاول پکنے لگے ہوں گے، نائی کے چمچے چلنے لگے ہوں گے، گاڑیاں برات والی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، پھولوں والی گاڑی بھی گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، جلدی فون کر رہے جلدی آؤ برات تیار ہے لیکن فون نہیں بج رہا، جلدی آؤ برات تیار ہے لیکن فون نہیں بج رہا۔ اللہ اکبر، فون پہ بیلیں بار بار کر کسی اور نے فون اٹھایا کہ وہ کہاں سے چلا گیا، کہاں چلا گیا جہاں اس نے جانا تھا، تیار ہو کر بیوٹی پارلر سے گھر کی طرف آ رہا تھا، رستے میں اسرائیل علیہ السلام ٹکر گیا، درخت نے ٹکر ماری زمین پہ لٹ گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں راپور کے گئی ہوں مسلمانوں، اور مرد تو مرد ہے، چلو ماں کو بھی صبر آ گیا، ابے کو بھی صبر آ گیا، براتی بھی واپس چلے گئے، کاروں والوں نے کیا پتہ کرایہ لے گیا ہوگا کہ نہیں، اس بچی کو کیا کہو گے جو لال جوڑا پہنے بغیر ہی بیوہ ہو گئی ہے۔ یقین جانو اگر فرشتے کو اس پر ترس نہیں آیا تو مجھ میرے پر فرشتے کو کیسے ترس آئے گا۔ فقیر کی تقریر یہ بات 6 نمبروں کی کامیاب ہو جائے گی کب؟ جب
آپ دکان پر جانے سے پہلے اگر فجر کی نماز کی پڑھی تو فرض قضا پڑھ کے چلے جائیو، اور دکانوں پر آج ایک کاغذ بنوا لو، ایک گتا نہ بنا لو، اس کے اوپر لکھ دو وقفہ برائے نماز۔ رب کعبہ کی قسم جب اذان مسجد میں ہو جائے، یہ تو بھی شہر کے بازار میں مسجد ہے، جب اذان ہو جائے تو وقفہ برائے نماز دکانوں پہ لکھ کے لٹکا دو۔ خدا کی قسم بچہ سنورتا ہے، ماں باپ کو پیار آتا ہے، اور ماں باپ چہرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں وقفہ برائے نماز والے کارڈ پر کتنی مرتبہ آسمان کے فرشتے بوسہ لے کے چلے جائیں گے۔ کل من علیہا فان، نہ میرا پردادا رہا رہوں گا میں بھی کوئی نہیں، نہ میرا دادا رہا رہوں گا میں بھی کوئی نہیں، نہ میرا برا رہوں گا میں بھی کوئی نہیں، نہ میری اپی رہی رہوں گا میں بھی کوئی نہیں۔ ایسے رستے پہ جانا ہے، احرام پورے غیور مسلمانوں، جاؤ قبرستان چلے جانا، یہاں کی کالوڑیوں میں چلے جاؤ، پاڑے میں چلے جاؤ، کھٹیوں میں چلے جاؤ، گلیوں بازاروں میں چلے جاؤ، تمہیں مکان بنانے کی جگہ نظر آئے گی، لیکن قبرستان میں قبر بنانے کی جگہ کوئی نظر نہیں آتی۔ شہر خاموشہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، بات برمائے اللہ والے کے بارے میں آیا، بازار میں کھڑے ہو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کئی لوگوں کی بے حسی کو دیکھ کے، لاپرواہی کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ کہ کیوں؟ آج وہ معاف کرنے کو تیار ہے، ان میں سے کوئی معافی مانگنے کو تیار کوئی نہیں، کوئی دکان کوئی مکان کے نعرے لگا ہے۔ چند دن کے بعد وہ اللہ والا قبرستان میں قبروں کے درمیان کھڑا رو رہا تھا، کسی نے کہا بازار میں بھی رو رہا ہے، مردوں کی بستی میں بھی رو رہا ہے، زندوں کی بستی میں بھی رو رہا ہے، کیا؟ کہا وہاں ان کو دیکھ کے رونا آ رہا ہوا، اس کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا، یا ان کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ جب بازار میں زندہ تھے کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں تھا، وہ معاف کرنے کو تیار تھا۔ آج قبروں میں پڑے سارے کہہ رہے معاف کر دے معاف کر دے، وہ آج معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ہم جتنے بھی متقی کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے پیر کے مرید کیوں نہ ہو جائے، ہمارا پیر غوث بڑھ جائے، کتب بڑھ جائے، ابدال بڑھ جائے، رحمت والے نبی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جنازے کی منجی کے آگے جا رہے ہیں، علماء اکرام نے فرمایا کہ ہاتھ میں لاٹھی تھی، یوں کر کے ابو ذر غفاری نے قبر میں ٹیک دی، اور بار بار قبر کی مٹی پہ مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے قبر اپنی حیثیت کو دیکھ اور آنے والی کو دیکھ، آج وہ تیری گود میں پگوڑا لے گی جس نے جھولا حضور کی گود میں لیا ہے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کا جھوٹا کھایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور نے اپنا لعاب منہ میں ڈالا ہوگا، کتنی مرتبہ باہیں بغل میں ڈال کے بچی کو اٹھایا ہوگا، کتنی مرتبہ محمد کے سینے پہ لیٹی ہوگی، کتنی مرتبہ ابا کی انگلی پکڑی ہوگی، کتنی مرتبہ باپ نے منہ کے منہ میں چبا کے بیٹی کے منہ میں ڈالا ہوگا، کتنی مرتبہ ابا نے اپنا بچا ہوا پانی پلایا ہوگا، کتنی مرتبہ ابا کے بستر میں سوئی ہوگی، کتنی مرتبہ ابا کے پاس بیٹھی ہوگی، کتنی مرتبہ حضور کی زلفوں مبارک سے کھیلی ہوگی، واہ فاطمہ کتنی مرتبہ تو نے حضور کے چہرے کو ہاتھ لگایا ہوگا، کتنی مرتبہ حضور کے مصلی پہ تو نے سجدہ کیا ہوگا۔ بیٹھی ہوگی جب اماں خدیجہ، بیٹھی ہوگی جب سرور دو عالم، ان دونوں کے درمیان میں چھلانگ مار کے کتنی مرتبہ آئی ہوگی، کبھی ماں کی گود میں کبھی اپی کی گود میں جاری ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ فاطمہ جس کے بیٹی بھی جنتی جوانوں کے سردار، جس کا ابا نبیوں کا سردار، وہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا جب قبر میں اتارنے لگے، ابو ذر غفاری نے لاٹھی قبر کو دکھائی، ابو ذر کہنے لگے نا ہوش کریو کون آ رہی ہے؟ جس کے بیٹے حسین حسن مجتبی، اللہ اکبر، جس کا ابا محمد الرسول اللہ، جس کا شوہر علی المرتضی، جس کی ابا خدیجہ الکبریٰ، خود خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ قبر ذرا کھڑی ہو کے استقبال کرنا، قبر ذرا سوچ سمجھ کے، مٹی قریب آئی ہو، تجھے پتا نہیں یہ خاتون جنت ہے، خدا کی قسم۔ علماء کرام نے لکھا جو میں نے سنا کے کہہ رہا ہوں، علماء کرام نے لکھا قبر کی مٹی نے ابو ذر غفاری کی لاٹھی کو اچھال کے پڑے پھینک دیا کہ آج تو حسب نسب بتا دیا، آئندہ نہ بتانا۔ قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، قبر تو عملوں کا گھر ہے، عمل اچھے ہوئے اچھا سلوک ہوگا، عمل اچھے نہیں تو میرے سے امید مت رکھنا۔ یہ پیغام
سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، وہ تو بہت سی بخشائی تھی، یہ ان کے ذریعے اللہ نے پیغام آپ اور میرے تک پہنچایا ہے۔ اور لوگوں یہ نسبتیں دنیا میں کام آتی ہے، قبر میں تو انسان کے اعمال آتے ہیں، نہیں یقین آتا۔ جہاں زوجہ محترمہ کی قبر ہے، جہاں میرے عزیزہ محمد وسیم کی اماں کی قبر ہے، جہاں چلا جا قبرستان، میں ذمہ داری سے گارنٹی سے کہتا ہوں، میں ایک بار میرے عزیزوں مغرب کی نماز کے بعد مری نے پروگرام کیا اور عشاء کی نماز کے بعد میرا تقریباً 3 بجے کے قریب بیان چکری بلاول پنڈی کے پاس شروع ہوا۔ میں نے کہا یار کیا کہوں، 8-9 خطیب تھے، 8-9 نعت خوان تھے، سارے کچھ نہ کچھ کہہ کے چلے گئے۔ جب 3 بجے تہجد کے نفل پڑھ کے میں پھر نکلا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ جب میری گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری، اللہ نے موضوع بنا دیا، میں اسٹیج پہ بیٹھا، میں نے کہا ان لوگوں زندوں کو سنانے سے پہلے میں مردوں کی سن کے آیا۔ جب گاڑی قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی، تصور میں قبر والوں نے کہا عبدالحنان کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا زندوں کی بستی میں جا رہا ہوں۔ جب جن کو چھوڑ کے تم منومن مٹی کے نیچے آ گئے، کسی کی ماں نے کہا میرا بیٹا بیٹھا ہے، کسی کے باپ نے کہا میرا بیٹا بیٹھا ہے، کسی کی بیوی نے کہا میرا شوہر بیٹھا ہے، کسی نے کہا میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا پوتا دوتا بیٹھا ہے، جا جا کے ہمارا پیغام دے دینا۔ اتنے بے وفا کب سے بڑھ گئے، جب سے چھوڑ کے گئے ایک مرتبہ بھی کبھی پھیرا نہیں مارا ہے۔ آ جاتے 2-4 بول سنا کے چلے جاتے، گھر کے اندر گھر سننا لگا، کلی کرائی گھر صاف ہو جاتا ہے، تم کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے، اللہ قبر کے کیڑوں سے ہماری قبر کو صاف کر دیتا۔ جا جا کے کہہ دینا اتنی بھی کیا بے وفائی، جب سے اگر تم چھوڑ کر یہاں آئے، پیسے کی ریل پہن لے، ڈالر پاؤنڈ لے، دنیا کی کرنسی لے، سونے چاندی لے، تمہارے ماں باپ بھلا دیے، جاؤ مرنے والے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح پیسے میں کھیلا کرتے تھے، جیبیں پیسوں سے بھری ہوا کرتی تھی، لیکن موت نے جھٹکا دیا، اٹھا کے اونچے مکانوں سے منور مٹی کے نیچے پہنچا دیا۔ یہاں آ کے جب پتہ لگا، جب مڑ کر نکیل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، جب انہوں نے سوٹا ہاتھ میں دکھایا، آنکھ گھور کے دکھائی، میں نے کہا پیسہ لے کر دفے کر، میں نے کہا میرے سسرال سے سوکا چڑھا تھا دفے کر، میں نے کہا پاؤنڈ ڈالر لے، میرا بچہ ایک گھنٹہ دے امریکہ میں، پاؤنڈ ڈالر لے، فرشتے نے تھوکنا گوارا نہیں کیا، پہلا پیروں پہ سوٹا مارا اور کہا تجھے پتہ نہیں تھا قبر میں پیسہ بھی چلا کرتا، محبت کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ جاؤ میرے بچوں کو جا کے کہہ دینا تم بھی ہماری طرح دھوکے والی زندگی گزار کے نہ آنا۔ ہم قبر کے اندر لٹھے کا کفن لے کے گئے، ہم قبر کے اندر مشک زعفران کی پھوڑی لے کے گئے، بلکہ میں جب قبر میں گیا میرے بچوں نے کعبے کے غلاف کا ٹکڑا میرے منہ پہ رکھ دیا، زمزم کا پانی میرے کفن پہ چھڑک دیا۔ اللہ کی قسم قبر کے اندر جا کے پتہ لگا یہ پیسہ کام نہیں آتا، محمد مصطفیٰ کا طریقہ کام آتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ اللہ سے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آپ یہاں ہو یا میں ہوں یا آپ نہ ہو، پتہ نہیں کس کا میرا عزیزوں اس وقت اللہ کھڑک جائے، ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، جس طرح مدینے سے کوئی آدمی آیا، کوئی کہتا حقیقی کھجورے لے کے آئے ہوگے، کوئی کہتا حقیقی زمزم بھی لے کے آئے ہوگے، کوئی کہتا حقیقی جائداد بھی لے کے آئے ہوگے، حقیقی آپ سے درخواست ہے کیا کہ جب آپ مکے جائیو حضور علیہ السلام کی مسجد میں میرا دوپٹہ پھیر کے آ جائیو، مولوی صاحب جب آپ جانا چاہے نماز کو حضور کے روضے کے پاس پھیر کے آ جانا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے آ جانا، خدا پاک کی قسم ہے آنے والا مدینے کی کھجورے لایا، مکے سے زمزم لے کے آیا، چاہے نماز ٹوپی اور تسبیح لے کے آیا، وہ آنے والے کی جھولی میں دیکھ تو لاکھ روپے کا سامان لے کے آیا، جھولی کے اندر محمد کی سنت بھی لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا، حضور کی زندگی لے کے آیا بھی کہ نہیں لے کے آیا۔ میں اس کا کیا کروں جو ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، مدینے کی کھجوریں تو لے کے آتا ہے، مدینے سے حضور کی زندگی لے کے نہیں آتا۔ آج جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جاؤ، اگر جس کی آنکھ میں آنسو آیا، خدا کی قسم دل کی سختی جس کی آج نرم ہوئی، آنسو بہا کر اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، یقین جانو اسے 2 منٹ کے لیے رو کے دکھا دو، بچہ روئے ماں باپ سے رہا نہیں جاتا، گناہگار رونے لگ جائے اس کی رحمت سے رہا نہیں جاتا ہے، بچہ روئے ماں باپ کو پیار آنے لگے، گناہگار روئے اس کی رحمت کو پیار آنے لگ جاتا ہے۔ پھر میرے عزیزوں اللہ کی رحمت کا ایک روپ ماں ہے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، جب میرے آپ سے پہلے عرض کیا پہلی چرپائی پر سطر جب بچوں کو بالا تھا ایمان جتن سے،
ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، بڈھی ہو گئی، بیٹوں کو فون کر رہے ہیں، میں 4 بھائی یہ سارے مر گئے، یہ بوجھ میرے پر پھینک دیا ہے، بیگ میں پھوٹ گیا، 2 مہینے ہو گئے، اپنی آئی ہوئی ہے، اب تو سسرال والے بھی تانا دیتے ہیں، جان بھی کو لے جا، ماں محلے والوں سے فون کرواتی ہے دھیوں کو، بیٹی 100-200 روپے بھیج دے، 5 شالیوں کے پیسے بھی بچے مجھے نہیں دیتے۔ جوان کود گھر کے اندر آیا، ماں کی کھانسی کو دیکھ کے کہنے لگا پرے کمرے سے نکل جاؤ بچوں، ماں کے جراثیم نہ لگنا۔ ماں نے کھانستے کہا کہاں میرا پوت، ہائے بیوی نے کہا بلا دی وہ تجھے بڈھی، یوں روٹی زمین پہ پھینکتی، کچہرے سے روٹی بھی نہیں کھانے دیتی۔ یہ کہا اس نے کہا، یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، اس نے رضائی پڑی اور پھر اپنے رب کو اندھیرے میں رو کے دکھا، یا اللہ یہ مجھے چین بھی لینے دے رہے یا میں تیری دے رہی، جب ماں اپنے بچوں کے لیے بے چین بن جائے تو اللہ پھر قبر میں اتار دے، تیری دنیا میں رہنے کی ضرورت ہو۔ تکیے کے نیچے سے ماں نے رہ پر نکالا، بیٹے دیکھیے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یہ کھانسی والا شربت ہے نا، بیٹے 8 دن پہلے بوتل لے کے آیا تھا، بیٹے اس شربت نے بڑا فائدہ دیا، بیٹے نہ ایک اور لا دیو، یوں کر کے ریپر ماں کے منہ پہ پھینک دیا، کہ تیرے شربت لاؤں کے بڑے بچوں کا پیٹ پال لوں، آپ تو مر گیا، مصیبت میرے گلے ڈال کے چلا گیا۔ یقین دار ساری رات رضائی میں منہ لے کے روتی نہیں، کہنے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تیری وجہ سے میری باغیں بہاریں تھی، تو رہتا مجھے لے جاتا، پہلے مجھے چھوڑ کے آتا، اور عزت سے زندگی نہ صحیح چلو عزت سے جنازہ توڑتا، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کھیلا کرتے تھے، ماں کی گود میں چڑھ کے کہتے اب بھی تیری بھی، اب بھی بیٹی ہے، اب بھی میری ہے، اب بھی میری ہے۔ جب آج اپنی بے بس ہو گئی، حق کہتا میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، لے جا بد کمرے میں پڑی ہے، اللہ اکبر، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی۔ سردی کے موسم میں تمہارے لوگ نے کپڑوں کو دھویا، کتنی مرتبہ کے کپڑوں پہ ٹوٹی پیشاب کیا، کبھی اس نے بات سے بے بندی چاہی۔ آئے آج اس ماں کو جھڑکی پڑ گئی، کیوں؟ گال دان میں تھوک پھینکنے لگی تھی، ہاتھ ہل گیا، تھوک نیچے کر گر گیا، کتنی بہو پر لال تان کر کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، بیٹے نے بھی بہو کا ہاتھ پکڑ لیا، اندر لے گیا، کہنے لگا اس کی تو عادت ہی ہے بھونکنے دے، تو کلمہ دے گا۔ آئے لوگوں، جب باپ بے عقلیاں ہو جائے اور بہویں بیویاں کلمہ ہو جائے، اس وقت رحمت نہیں آئے گی، آسمان سے کرونا وائرس ہی آئے گا۔ میں تو تمہیں مشورہ دوں گا میرے بچوں، بہت چھوٹے عمر ہے، بہت تمہیں ترقی کرنی ہے، کبھی ماں باپ کے آگے پیٹھ بھی کر کے نہ جائی ہو، ابا ابا جس طرح سائڈ پہ بیٹھے ہو اس کمرے میں جوتے اتار کے جائی ہو، ابا ابا جہاں بیٹھے ہو کبھی ماں کے سامنے پیر کیوں نہ بیٹھی ہو، یوں ہاتھ ادب سے کھڑا کر کے بلکہ ادب سے یوں کر کے دیکھی ہو، تیری جلدی کی نگاہ سے اس میں سے بھی کہیں گستاخی نہ ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو جائے۔ جب بھی کوئی بات کیا کرے مسکرا کے دکھا دیا کر، جب بھی کوئی بات کرے ہنس کے دکھا دیا کر۔ مکہ کا امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا فقہ کا امام ہے۔ ابا اللہ اکبر، رات کو جب کمرے پہ جایا کرتے نماز کی کو چڑھا لیا کرتا، پھر تیل کی پیالی لے کے ماں کے سر میں تیل لگاتا، ماں کہتی سارا دن فقہ کے مسئلے قرآن حدیث پڑھ کے تھک گیا ہے، آرام کر لے، کعبہ یہی آرام ملے گا۔ پھر ماں کے سر میں اچھی طرح تیل چپڑتے، پھر ماں کے پیروں کی طرف آتے، ماں کے دونوں پیروں کو جوڑ لیتے۔ پھر وہ شافعی جو 24 گھنٹے قرآن پڑھتا تھا، وہ امام شافعی جو 24 گھنٹے فقہ کے مسئلے حل کرتا تھا، پھر ماں کی تلیوں کو زبان نکال کے چاٹنے لگ جاتے۔ ماں ہو کے بھر بھر کے روتی اور کہتی بیٹے مٹی لگی ہوئی ہے، کعبہ تجھے کس نے کہہ دیا مٹی لگی ہوئی؟ مدینے کی طرف منہ کر کے کھاڑے پہنچ کے روتا، کہتا اس روزے والے نے کہا ہے کہ ماں کو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ کی قسم میں مٹی بھی چاٹ رہا بلکہ جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا۔ ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ابا کا انتقال ہو گیا، ابو کا خیال ایسے کر جس طرح ماں کیا کرتی تھی، باپ کے کپڑے کو دیکھ کر بیٹے صاحب ابو کا پیر دیتے کل ابو جی کپڑے بدلو، دھل جائیں گے کوئی بات نہیں،
بیوی کے کان سے جا کے کہو، ہاتھ اس کے پہ جوڑ دو، خدا کے واسطے اگر میری رضا لینا چاہتی ہے خدا مصطفیٰ کی تو میرے باپ کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو، مجھے دے روٹی نہ دے لیکن اسے گھر روٹی دینا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، دل کا جوڑ کے بچ مکان بنا کے دیا، بچوں میں ایک دن رہنے کا موقع نہ دیا، ہر چیز تقسیم، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی بھی نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے گھر میں۔ ابھی میرے عزیزوں کل خانی قرآن خانی ختم نہ ہوئی، عمریوں پر پڑھ رہے ہیں، اچھیوں پہ پڑھ رہے ہیں، حجور کی کرسیوں پہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں شور کی آواز آئی، کیا ہوا؟ بھائی لڑ پڑے، وہ کہہ رہا ابو دکان مجھے دے کے گیا تھا، مکان تو میرا ہی تھا، ساری زندگی ابو کو موٹر سائیکل سے میں دکان پہ لے کے گیا، اب موٹر سائیکل پہ تجھے کیا کر دو؟ ماں جس نے سفید کپڑے سفید چادر لی ہوئی، جس نے چوڑیاں بھی اتار رکھی ہے، انگوٹھی بھی اتار رکھی ہے، سر کی پاؤڈر سے بھی منہ دھو لیا، انہوں نے کہا اے بدبخت ہو، کوئی کہہ رہا مکان میرا ابو دے کے گیا، کوئی کہہ رہا دکان میری، کوئی کہہ رہا یہ بتی میری، بینک بیلنس میرا، آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، سننے کو کان طرف گیا، کسی ایک نے بھی یہ بھی کہا ابو ماں مجھے دے کے گیا تھا ماں میری، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے سے کسی کے نہ آئی، وہ جنازہ اٹھ گیا، اب موٹر سائیکل پہ لکھ رہا ہے بابا کھٹیا چھاوا، وہ تو یہاں لکھنا تھا، موٹر سائیکل پہ کہاں لکھ رہا ہے، گھر کے دروازے پہ بابا کھٹیا چھاوا، وہ تو تجھے سیدھے پنکھے پر لکھنا تھا۔ اللہ اکبر، جا ماں کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جا، ایک ہی آواز آئے گی کیا ابے کیا جو تربت پہ بیلے گے، تو دار پھینک تو اگربتیاں پھینک، تو قرآن خوانی کر جو مرضی کر، ابے کیا جو تربت پہ بیلے رہ گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہ گے۔ ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی آ جایا کرنا، قرآن کے دو بول سنا دیا کرنا، جا کر دکان پہ چلا جا، دیکھ برکتیں کیسے آئے گی۔ آخری دعائیہ کلمہ فرمایا حدیث پاک میں آیا، جو مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر کی جا کے روزانہ زیارت کرے گا، اللہ اسے دو انعام عطا فرمائے گے۔ پہلا انعام اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا اللہ اس کے مال کی تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ میرے قابل حضرات، ماں کی قبر کی باپ کی قبر کی زیارت میں اللہ رزق کی تنگیاں دور کرتا ہے۔ جو اپنی محنت کی کمائی بڑھاپے میں ماں باپ کو کھلائے گا، اللہ بتا اس کے ساتھ کیا کیا معاملے فرمائے گا۔ آج سارا مجمع اپنے گناہوں والی زندگی سے، آج سارا مجمع اپنی بے ادبی والی زندگی سے، ماں کی نافرمانی والی زندگی سے، جوانوں ایک مشورہ دوں گا، اگر ابا گھر میں موجود ہے، اماں گھر میں موجود ہے، دکان کھولنے سے پہلے گھر جا اور جا کے باپ کو سینے سے لگا کے ایک مرتبہ ماتھا چوم اور ماں کے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگ جا، ابا ایک مرتبہ دعا کر دے، ابا جان ایک مرتبہ سینے سے لگا کے پھر ڈال دے، ابا جان پھر ہاتھ اٹھا کے میرے واسطے دعا کر دے۔ حدیث پاک میں آیا جب بوڑھا باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھاتا ہے، اللہ فرماتے اس کو چپ کراؤ ورنہ بھی رحمت کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے جاؤ جاؤ جاؤ، اس نے رو کے دکھایا، اسے کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں، جلدی ہاتھ نیچے کر لے، جو مانگے گا دوں گا۔ تو ہاتھ اٹھا کے جب رو کے دکھاتا ہے، پروردگار عالم کو تیرے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا کوئی کام نہ بڑھتا ہو اپنے باپ سے جا کر دعا کرائے، اللہ بگڑے کام بنا دے گا۔ فرمایا جو گناہوں والی زندگی میں پھنس گیا ہو اپنی ماں کی قدموں پہ بیٹھ کے دکھائے، اللہ بھی آسمان سے مسکرانے لگ جائے گا۔ تو یہ ماں باپ اللہ کا بہت بڑا تحفہ۔ تین چیزیں میرے عزیزوں مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں انسان کے ہوتے ہوئے، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اگر تمہیں بہرامپور میں تو بھیا جاؤ گے، رانی پور جاؤ گے، حیدرآباد کراچی شکر تک خریداری کے لیے جاؤ گے، اگر کسی مارکیٹ میں تین چیزیں ملے تو مجھے بھی بتا دینا۔ پہلی چیز بڑھاپا آنے کے بعد جوانی چھن جائے، جوانی جانے کے بعد کہیں سے ملے تو مجھے بتلا دینا۔ میرے عزیزوں خوبصورتی جانے کے بعد جب گال لٹک جائے، کہیں سے خوبصورتی ملے مجھے بتلا دینا۔ تیسری ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا پیار کہیں مارکیٹ سے مل جائے تو مجھے بھی بتلا دینا۔ رب کعبہ کی قسم یار کی یاری ملے گی، ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ کا پیار بھی ملے گا۔ یا اللہ
توفیق عطا فرما دے. جن کے قبروں میں چلے گئے نیک کام کر کے اللہ ان کی مغفرت کا سامان بنا دے. 3 مرتبہ سارا مجمع کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج نیت کر لو حضور کی سیرت صورت کو اپنا دیں گے. آج جس کا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے یہاں گرا, آج اللہ کے دربار میں وعدہ کرے داڑھی چھوٹی کراؤں گا, داڑھی پر اس طرح چلاؤں گا. انشاءاللہ کہہ کے نیت کر لو مدینے والے کا سلام آ جائے گا. کرتے ہو نہیں انشاءاللہ داڑھی بھی کٹاؤ گے. پھر دوسرا میرے عزیزو حضور کے ساتھ نسبت مضبوط رکھنا چاہتے ہو, حضور والے کام پہ امت کو لانا پڑے گا, خود بھی حضور والے کام پہ آنا پڑے گا. کیا کام ہے حضور کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کرے, نیکی کی دعوت ہے, برائی سے بچنے کی دعوت ہے. سارے کرو گے نا انشاءاللہ. یہ کام صرف تبلیغ والوں کا نہیں, یہ کام دیوبندیوں سلفیوں سیفیوں کا نہیں. جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام ہر امتی کا ہے. زندگی کا مقصد بنا کے کریں گے, کرتے کرتے مریں گے, مرتے دم تک کرتے رہیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. میرے عزیزو آج نیت کرو انشاءاللہ اس مسجد سے جمعرات کے دن اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جائیں گے. کون تیاری کرے گا انشاءاللہ؟ سرونے کے اللہ کے راستے پکی پھکی جائیں گے. 3 دن کی جماعت لے کے جائیں گے. کرو گے نا کوشش؟ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. بیٹیوں کا حق دیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز اللہ کے آگے جھک کے روزانہ دکھائیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. اور دفتر کے اندر مالی کے سامنے جاؤ, ملازم کو دیکھ کے مسکراتا ہے, غلام آقا کے سامنے آئے گا, آقا جھکتا اٹھتا دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گا. روٹی ملے نہ ملے لیکن نماز کا سجدہ نہیں چھوڑے گے, کہہ دو انشاءاللہ. زکات عشر پوری ادا کریں گے, بیٹی بیوی کا حق دیں گے, بہن ماں کا حق دیں گے. ابا مر گیا, اللہ اکبر, بہنیں چھوڑ کے گیا اور ایک بچے کے نام زمین کر گیا. جھولی پھیلا کے وہ ابا تیرا شکریہ تیرے پیار کا, لیکن ابا جان میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. علماء اکرام کے پاس یہ سارے بیٹھے, ان کے پاس ہے ابو کی زمین میرے نام کر کے بہنوں کو نہیں دے کے گئے. میں اپنے باپ کی قبر ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ میں زمین کا کیا کروں؟ میں مفتیان اکرام فیصلہ دے دے. اللہ اکبر, کہ بیٹی کو اتنا, بہن کو اتنا, بیوی کو اتنا, ماں کو اتنا. اللہ اکبر. پھر تقسیم کے بعد وہ تقسیم والا پرچہ لے کے قبرستان چلا جا اور جا کے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر دے. تیرا باپ قبر سے کہے گا بیٹے جب تو اس وقت تحریر کر رہا تھا جہنم کا دروازہ تو بند ہو گیا, جب کاغذ تیار ہوا بیٹیوں کے آگے رکھا, اس نے باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا, اللہ نے جنت کا دروازہ اسی وقت کھول دیا. نعرہ تکبیر. بیٹیوں کو حصوں سے معلوم رکھو کہ کوئی بیٹی پنجاب سے آوے اور تیرے جنازے کے پاس آ کے ابو ابو کہہ کے رونے لگ جائے اور دل میں خیال یوں کر کے کہہ دے کاش اپنے مرنے کے بعد اپنے گھر میں آ دیتا, ہمیں اجازت نامہ تو دے دیتا, ہم نے تیرے سے کیا مانگا. یہ پیار بھری زندگی گزارو, مسکراتے رہو, مسکراتے رہو. دنیا کے آگے کیا رونا, اللہ کے آگے رو رات کو ہے. اور دنیا کے آگے ایسے پھول بھر جاؤ کبھی تکلیف آئی نہیں تھی. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, زندگی باقی ملاقات باقی, اللہ جب بھی بولتا ہے خوشی کے موقع پر بولتا, کسی کے گھر میں وقت کے بعد اللہ ہے. اللہ بھائی وسیم صاحب کو, ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر اور صبر کرنے عطا فرمائے. واقعی ملاوت الحمدللہ رب العالمین. یہ رفیق کے سفر ہے کہ 2 کلو حساب ناز کے پڑے تھا, آپ حضرات کو حوصلہ افزائی فرمائے, اللہ جزائے خیر دے. گاڑی کا ڈرائیور بھی ہے, 1.5 مہینے سے میرے پاس آئے ہوئے ہیں, مجھے بھی صاحب سنت رسول بھی صحیح, 5 وقت کا نمازی بڑھ گیا. لیکن میرے نال پڑھنی ہے, اس کا شوق ہے, نماز جو کس کی دے کر جاتا ہے. کہ آپ حوصلہ افزائی فرمائیں, اللہ جزائے خدمت بھی کرے. سبحان اللہ کی ذات. روشنی پر اللہم صلی علی سیدنا و علیہ وسلم سیدنا
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین و دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کر صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ صلی اللہ، جم جم کر کہتی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، میرے جنت میں ہونا میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ساتھ مل کر پڑھیے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ بھائی میزبانوں کی طرف سے اعلان ہے کہ دعا کے بعد حضرات کے لیے ضیافت کا، کھانے کا، مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ اہل خانہ کے اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ کافی سوٹ گڈن عبدالرحمن یہ اماں جنت میں چلی گئی، یہ ٹکٹ جنت کے دے۔ میں بھی پچھلے دنوں دسمبر میں آیا ہوا تھا، نواب صاحب کے علاقے آتے میں وہاں سے گیا، شاہپور صاحب کر کے وہاں سے گیا، ڈبالو کوئی نوجوان ساتھی کو لے کے آئے، بولے صاحب یہ متاثر بڑا ایسے کلمہ پڑھنا، میں نے وہاں بیٹھ گیا اس کے پاس، تو کہنے کہ کلمہ نہیں پڑھتا، متاثر پڑھتا، میں تھکا تو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ صبر کر کے میرے پیروں پہ کلی ہوا، ہمت میں نہیں، اللہ کی میزبان مجھے روٹی کا کہتا ہے، میں کہا پھر میں بیٹھا مجھے سونے، بس کہ اللہ نے میری ہمت دی، میں نے کہا میں کیا اس کو اسلام کی متاثر کروں، میں ایسے قوم سود سے پاک زندگی گزار رہے، ہم شراب نہیں پیتے، میں نے تو انسان کا اپنا پیر ہے، میں نے حضرت زنیرہ کا قصہ شروع کیا کہ اماں کی آنکھیں کیسے نکالی گیا، پھر جب میں نے اس کی طرف دیکھا اس کے آنکھ سے آنسو نکلے، میرے ساتھ اماں سمجھیا کا ذکر شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ آنسو سے اس کے چہرے کو گیلا دیکھا، میں نے حضرت بلال کا جب قصہ شروع کیا تو مجھے کہنے لگا بس کر میرا کلیجہ اتر جائے گا، میں نے کہا پھر کیا یاد ہے اسے، اب بھی ارادہ پوچھتا ہے پڑھا کلمہ، میں نے کلمہ پڑھایا، میں نے کہا دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، عبدالرحمن عبداللہ، تیرا نام کیا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے روک کے کہنے لگا جس محمد کے بلال کا ذکر سنایا میرا نام وہی رکھ دے محمد، اس کا خون آتا ہے مجھے پچھلے مہینے تو کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، جس طرح کی زبان بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے 2 مہینے بھیج دیے، نہ کسی در سے بیٹھے، نہ خوف سے، نہ دنیا کی لالچ سے، تو میں اسلام کے متاثر کیا، اللہ کا حبیب، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر اسلام سے متنفر نہ ہونا تو حضور کی زندگی سے متاثر ہو۔ اب دیکھو یہ آئیے 2 گھرانے ہیں، اب تم ان کے والی وارث ہو، تم نے سنبھال کیا، میں تو پڑھ کے پڑھا کے چلا جاؤں گا، علماء کرام انہوں نے سنبھالتا ہے، درود شریف پڑھ لو سارے اللہ
آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ پڑھ لو سارے اشہد ان لا اشہد الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں مبارک ہو ماشاءاللہ آمین۔ اب مجھے نہیں پتا بھائی یہ امیر ہے غریب ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، میرے سے مسافہ کم کرنا کس سے کرنا پتہ نہیں مجھے ایسے نکمبے سے مجھے دیکھ بھی رہا ہے کیا پتہ منہ پھیر رہا ہے لیکن اسے دیکھ کے بڑا پیار کر رہا ہے الاسلام یعلم ما کان قبل جتنے گناہ کیا کلمے کی برکت سے اللہ نے ساری معاف فرما دی مبارک ہو اللہ۔ کیا نام رکھے اس کا بولو بھائی ہے جی؟ پہلے نام کیا ہے؟ میرا نام گودو ہے۔ گودو پہلا نام آج ہے جی کیونکہ میڈیا ہے نا محمد بلال ہاں جی محمد احمد ہے جی عبد الرحمان میں چیلوں میں پسند ہے جی عبد الرحمان کا نام رکھ دیا باقی یہ محمد احمد رکھ لو یا محمد بلال محمد بلال کے لیے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ نانو صاحب محمد بلال اللہ قبول کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا محمد اللہ کریم جو پاک کلام پڑھی گئی اور آج اللہ سبحان اللہ یا اللہ عمر کی زندگی سے توبہ کر کے اللہ جو اسلام کی بھاری نصیب فرمائی اللہ قبول فرمائے جب سے مرحومہ مائی صاحبہ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اور آج کا یہ پروگرام ماں کھانے کے اللہ سے قبول فرما اور پورا پورا ثواب عطا فرما ہماری طرف سے یہ ثواب ہمارے پیارے نبی کے روزہ نور میں پہنچا دے آپ کی آل پاک ازواج مطہرہ جمیل انبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات آپ علی تمام بزرگان دین کو اللہ کا ثواب پہنچا دے یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اللہ خصوصاً کی خصوص دودین صاحب کی زوجہ محترمہ بھائی وسیم صاحب کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا دے اللہ آس سے پاس سے پڑوس میں جو مدفن ہے مدفون ہے اللہ تمام کو ثواب پہنچا دے سب کی قبروں کو اللہ اماں جان کی قبر کو نور سے منور فرما دے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے حد نگاہ میں توسیع فرما دے یا اللہ عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے اللہ دنیا کی زندگی میں سمائی نیک مرتبہ بھی کہا ہوگا اللہ معاف فرما دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اس کے گناہوں سے درگزر فرما اس کی توبہ کو قبول فرما اہل خانہ کو صبر عطا فرما بچوں کو اللہ والد صاحب کا
اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ توفیق عطا فرما تاکہ اللہ گھر والی کی سے کبھی محسوس نہ ہو، اور جب بھی ہاتھ اٹھے خیر کے لیے دعا ہاتھ اٹھے۔ اللہ بیمار یا شفا تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں تیری حق نعمت کو برداشت کر سکے۔ یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، پوری مدد دستگیری فرما، اپنے علم سے علم دے دے، اپنے علم سے علم عطا فرما، دنیا آخرت کی خیر و خوبیاں بھلائیاں عطا فرما دے۔ اتنا سارا مجمع ہے، کچھ روئے ہیں، کچھ سوئے ہیں، کچھ جاگے ہیں، اللہ رونے والوں کا رونا، سونے والوں کا سونا قبول فرما۔ یا اللہ جو یہاں بیٹھ کے بار بار گھڑیاں دیکھ رہے تھے وہ تو دیکھی کسی نے نہیں، اللہ جنہوں نے کام کاج پہ جانا ہے، جو کام اللہ اس وقت جانے پر ان کا بنتا تھا، اس وقت اللہ اس دین کی برکت سے وہ کام بنا دے، جو کام عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ آج اور گھرانا حقیقی نبی کی امت کو اسلام میں داخل ہو، اللہ تو قبول فرما دے۔ اللہ اس محمد بلال کو دنیا آخرت کی نعمت کو نواز دے، ہر قسم کی تکلیف اور مشقت کو ہمشے کی بلال کی طرف سہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور راحت کی راحت فرما دے۔ کمزور ہے اس قابل، اللہ تو راحت نصیب فرما دے، اللہ تو راحت نصیب فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بہن بیٹیاں ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں، جن کے رشتے میں رشتے کروا دے، ماں باپ پریشان ہے، اچھی جگہ اللہ ان کی نسبتیں کروا دے، اور پروردگار عالم سب کو قرآن حدیث جاننے والا بنا دے، حافظ والے بچوں کو عالم بنا دے، جتنے دینی مدارس ہیں اللہ پاک ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اور ہر مدرسے کے اندر اپنے نبی کے سینے کا فیض عطا فرما دے، یہ سینہ بسینہ منتقل کرتا ہوا حضور کے سینے تک واپس پہنچا دے۔ یا اللہ ہماری نسبت مدینے سے اللہ نسبت اپنے نام کے ساتھ کروا دے۔ اللہ دعوت و تبلیغ میں جتنے شعبے نقل و حرکت میں لگے اللہ کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، کورونا کے سمے ہر بیماری کو ختم فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے میں اللہ محراب ان کی انتظامیہ جتنے سکیورٹی کے خاتمے کے لیے کوشش اللہ جزائے خیر عطا فرما، جتنے ہمارے سول فوجی ادارے ہیں پروردگار عالم جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، کاروبار فضل عطا فرما، کرائے کے مکان والوں کو اپنے مکان دے دے، کرائے کے دکانوں والوں کو اپنی دکانیں دے دے، جو لوگوں کی دکانوں پہ ملازم ہیں اللہ انہیں اپنا کاروبار سچا سچا حلال نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ رسول محمد و علیہ وسلم۔